بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد مسلمانوں کے خلاف قریش کی فتنہ خیزیاں اور عبداللہ بن ابی سے نام و پیام کے متعلق آج میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ کفار مکہ نے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اور جب مسلمانوں نے ہجرت شروع کی تو ان کے خلاف کیسی کیسی کارروائیاں کی تھیں، جن کی بنا پر مستحق ہو چکے تھے کہ ان کے اموال ضبط کر لیے جائیں اور ان پر وزن بول دیا جائے، مگر اب بھی ان کی حماقت کا سلسلہ بند نہ ہوا اور وہ اپنی ستم رانیوں سے باز نہ آئے، بلکہ یہ دیکھ کر ان کا جوش غضب اور بھڑک اٹھا کہ مسلمان ان کی گرفت سے چھوٹ نکلے اور انہیں مدینہ میں پرامن جائے قرار مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کو، جو ابھی تک کھلم کھلا مشرک تھا، اس حیثیت کی بنا پر ایک خط دھمکی امیز لکھا کہ انصار کا سردار ہے، کیونکہ انصار اسی سربراہی میں متفق ہو چکے تھے، اور اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری نہ ہوتی تو اس کو اپنا بادشاہ بھی بنا لیتے۔ مشرکین نے اپنے اس خط میں عبداللہ بن ابی اور اس کے مشرک رفقا کو مخاطب کرتے ہوئے دو ٹوک لفظوں میں لکھا: آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے، اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کیجئے یا اسے نکال دیجئے، یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر یورش کر کے آپ کے سارے مردان جنگی کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر ڈالیں گے۔ اس خط کے پہنچتے ہی عبداللہ بن ابی مکے کے اپنے ان مشرک بھائیوں کے حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ پڑا، اس لیے وہ پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف رنج اور کینہ لیے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ ہی نے اس سے بادشاہت چھینی ہے۔ چنانچہ جب یہ خط عبداللہ بن ابی اور اس کے بت پرست رفقا کو موصول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے جمع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا: قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے، تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو، قریش اس سے زیادہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے۔ اس وقت تو عبداللہ بن ابی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ اس کے ساتھی ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے ساتھ اس کے روابط در پردہ قائم رہے، کیونکہ مسلمان اور مشرکین کے درمیان شر و فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دینا چاہتا تھا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ساتھ رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے، لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی بھڑکنے والی آگ کو بجھا دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کے لیے مکہ گئے، امیہ بن خلف کے مہمان ہوئے۔ انہوں نے امیہ سے کہا: میرے لیے کوئی خلوت کا وقت دیکھو، ذرا میں بیت اللہ کا طواف کر لوں۔ امیہ دوپہر کے قریب انہیں لے کر نکلا تو ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے امیہ کو مخاطب کر کے کہا: اے ابو صفوان، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ امیہ نے کہا: یہ سعد ہیں رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل نے سعد کو مخاطب کر کے کہا: اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بڑے امن و اطمینان سے طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور یہ الزام رکھتے ہو کہ ان کی نصرت و اعانت بھی کرو گے۔ سنو، خدا کی قسم، اگر تم ابو صفوان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے تھے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند کہا: سن، خدا کی قسم، اگر تو نے مجھ کو اس سے روکا تو میں تجھے ایسی چیز سے روک دوں گا جو تجھ پر اس سے بھی زیادہ گراں ہوگی، یعنی اہل مدینہ کے پاس گزرنے والا تیرا تجارتی راستہ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کو کہلا بھیجا: تم مغرور نہ ہونا کہ مکہ سے سب بچ کر نکل آئے، ہم یثرب ہی پہنچ کر تمہارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور یہ محض دھمکی نہ تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے موقت طریقے پر قریش کی چالوں اور برے ارادوں کا علم ہو گیا تھا کہ آپ یا تو جا کر رات گزارتے تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پہر میں سوتے تھے۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے بعد ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے کہ فرمایا: کاش آج رات میرے صحابہ میں سے کوئی صالح آدمی میرا یہاں پہرا دیتا۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ ہمیں ہتھیار کی جھنکار سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: کون ہے؟ جواب آیا: سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ فرمایا: کیسے آنا ہوا؟ بولے: میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خطرے کا اندیشہ ہوا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہرا دینے آ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکون کے ساتھ سو گئے۔ یہ بھی یاد رہے کہ پہرے کا یہ انتظام بعض راتوں کے ساتھ مخصوص نہ تھا، بلکہ مسلسل اور دائمی تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے
کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پہرا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبے سے سر نکالا اور فرمایا لوگوں واپس جاؤ، اللہ عز و جل نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ پھر یہ خطرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک محدود نہ تھا بلکہ سارے ہی مسلمانوں کو لاحق تھا۔ چنانچہ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں اپنے یہاں پناہ دی تو سارا عرب ان کے خلاف متحد ہو گیا۔ چنانچہ یہ لوگ نہ ہتھیار کے بغیر رات گزارتے تھے اور نہ ہتھیار کے بغیر صبح کرتے تھے۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز جب اللہ تعالیٰ نے جنگ کی اجازت دی ان کے حالات واقعات بیان کروں گا۔